الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ نازعات شروع کر رکھی ہے، اور آج اس کا آخری حصہ جو میں نے کل چھوڑا تھا، وہ مجھے جان بوجھ کے میں نے چھوڑا تھا، ٹائم بھی ہو گیا تھا، لیکن وہ اتنا اہم تھا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ بھی اہم ہے، ایک ایک آیت اہم ہے، تو اس کو میں نے آج اس لیے چھوڑا کہ تاکہ ہم ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، میں آپ کے سے جلدی سے سورہ نازعات کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ کل جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم یہاں ابھی اچھی طرح ریوائز کر لیں۔ آیت 1 تا 5 قرآن اپنے سامنے رکھیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے روز جزا پر، کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھا کے حساب لے گا، اسی کو روز جزا کہتے ہیں، کہ اسی دن انسانوں کو بدلہ ملے گا، برائیوں کا جہنم کی شکل میں اور نیکیوں کا جنت کی شکل میں۔ لہٰذا وہاں فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے گواہی اور شہادت پیش کی ہے۔ وجہ دیکھیں، قرآن نے کوئی بات کی ہے وہ بالکل برحق، اور ہم اپنے سمجھ اور غور فکر کر کے اس کی تہہ تک پہنچے۔ کیوں قرآن نے فرشتوں کی؟ بھئی یہ پورا دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے چلوا رہے ہیں۔ بارشوں کو برسانا ہو، کہیں عذاب بھیجنا ہو، کوئی بڑے بڑے کام جو کائنات کے ہیں وہ اللہ کی یہ مخلوق کر رہی ہے، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو حکم دیا جاتا ہے اس میں سبقت کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ تو وہ اللہ جو ان فرشتوں کے ذریعے اس دنیا کا بے مثال نظام چلا رہا ہے۔ سورہ ملک آپ پڑھتے ہیں روز، تو سورہ ملک میں آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوڑو لو اپنی نظروں کو، گھما لو اپنی نظروں کو، تمہیں کوئی اس میں نقص نظر نہیں آئے گا پوری کائنات میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے تو انہی فرشتوں کے ذریعے اس دنیا قیامت بھی برپا کر سکتا ہے، اور پھر اس کی طاقت اور قدرت ایسی بے مثال کہ وہ ہمیں زندہ کر کے حساب کے لیے اپنے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ یہ تو تھا آیت 1 تا 5 کا ترجمہ، خلاصہ۔ اس کے بعد قرآن نے اسی قیامت کی منظر کشی کی ہے آیت 6 تا 14 میں، اور ایسی منظر کشی ہے کہ جس میں انسان کا جب دل دہل جاتا ہے نا، جو آیت 8 میں ہے، قلوب یومئذ واجفہ اور ابصارھا خاشعہ۔ یہ جسم کے یہ دو اعضاء، اندر جو دل ہے اور آنکھیں جو سامنے ہیں، یہ جب انتہائی خوف کی کیفیت یہاں بیان کی گئی ہے۔ یہ ہے وہ قیامت جو اتنی خوفناک ہوگی، ذرا غور کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اتنی باتیں بنا رہے ہو نا، یہ جو منکرین ہیں قیامت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 13 میں کہ ایک ڈانٹ ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا نکلو قبروں سے اور پہنچو وہاں میدان حشر میں، اور اللہ کے اس حکم کی وجہ سے ہر انسان اپنی قبر سے اٹھ کے سیدھا چل دے گا، اور پھر وہاں کھلے میدان میں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے 15 تا 26 میں۔ ایک طرف تو یہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون سے بڑا کوئی باغی نہیں ہو سکتا جو خدائی کا دعویٰ کرے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا کے رکھا ہے۔ اس کی موت، اس کی تباہی اس رب کے حکم سے ہوئی۔ تو یہ تاریخ کا ایک زندہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو جو فرعون کو اس دنیا میں عبرت بنا سکتا ہے، وہ آخرت کیوں نہیں برپا کر سکتا؟ وہ آخرت کو روز جزا کیوں نہیں قائم کر سکتا؟ یہ تھا آیت اس واقعے کا خلاصہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، اس کو ربوبیت کو کیوں سمجھنا ضروری ہے بھلا؟ یہ بڑا نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں
ہماری پوری جسمانی طاقتیں دیں، جسم دیا، پھر اس کی پورا بندوبست کیا اس کی پرورش کے لیے۔ ایک تو یہ ہے ربوبیت، دوسرا رب کے معنی ہے کہ وہ مالک اور آقا ہے۔ نہ صرف وہ ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے، بلکہ وہ ہماری موجودہ اور آئندہ ساری اس کی ذمہ داری ہے، وہ کفیل ہے۔ تو اور وہ صاحب اختیار ہے رب کے، یہ بھی معنی ہیں۔ تو یہ ربوبیت قرآن میں بار بار انسان کو اس ربوبیت کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ جب رب وہ ہے تو تم دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کوئی ہے کسی میں ربوبیت کی یہ صفت کا کوئی اشر اشیر بھی ہے؟ پھر بھی تمہیں عقل اللہ نے دی ہے، اس عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ رب ایک ہے؟ جب وہ ایک ہے اور وہ ان ساری طاقتوں کا مالک ہے، وہ رازق ہے، کفیل ہے، وہ حاکم ہے، وہ صاحب اقتدار ہے، تو پھر بات اسی کی مانو، اسی کی عبادت کرو۔ تو ربوبیت کے ذریعے سے انسان کو یہ باور قرآن بار بار جگہ جگہ پہ کہتا ہے کہ جب رب وہ ہے تو پھر عبادت اس کی ہونی چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ رب ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے، تو پھر روز جزا کو لانا تو عین اس ربوبیت کا تقاضا ہے کہ بنا اس نے اللہ کے اس سارے جو ربوبیت کے انتظامات تھے دنیا میں، اس سے فائدہ اٹھا کر کیا اس کی اطاعت اور تابعداری بھی کی یا نہیں کی؟ اسی رب نے تو رسول بھیجے ہیں، وہ رسول کتاب بھی لے کے آئے، اپنی ربانی تعلیمات کو انہوں نے دی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حکم اللہ کا ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ لہٰذا اس ربوبیت کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ کیوں کہ اس ربوبیت جب مجھے سمجھ آ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جب اس کے اتنے میرے اوپر احسان ہیں تو حاکم بھی وہی، مطاع بھی ہو، اطاعت بھی اسی کی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو صفت قدرت اور ربوبیت ہے، اس کا بھی تقاضا ہے کہ آخرت ہو اور حساب کتاب ہو، بندے سے حساب لیا جائے۔ آپ بھی اپنے نوکروں اور جو لوگ کام آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ ان سے ضرور حساب لیتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں، آپ ان کو سہولیات دیتے ہیں۔ جب یہاں آپ کو سمجھ آتا ہے تو وہاں کیوں نہیں سمجھ آتا؟ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں، آیت 34 تا 41 میں، کہ یہ جو سرکش ہے، یہ دنیا میں جو باغی ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ بڑا کھول کے بتایا کہ ان کے لیے تو جہنم تیار ہے، اور جب وہ قیامت برپا ہوگی اس کی کچھ چند یہاں بیان کی گئی ہیں کیفیات، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس میں سے گزریں گے، ان کو ہمیں فیس کرنا ہوگا۔ لہذا آج ہم تیاری کریں۔ اور پھر اس کے بعد بتایا بڑی اہم آیات جو میں نے آج آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اللہ اکبر، 3 الفاظ میں سارا کتھا چٹھا بتا دیا ان لوگوں کا جو سرکشی اور بغاوت کرتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس کسی نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح دی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سرکشی کیا تھی اس کی؟ کیا تھی سرکشی؟ جلدی بتائیں۔ سر اللہ کو بھول گیا تھا، دنیا پرستی میں لگ گیا تھا۔ ہاں، یہ جو لفظ ہے نا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، میں اور آپ بھی ذرا اپنا جائزہ لیں، کہیں ہم بھی تو نہیں کر رہے کہ دنیا کے پیچھے غرق ہیں؟ اور یہی سرکشی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا پرستی میں لگ جانا، یہی سرکشی ہے، یہی تو طغا ہے۔ آج پوری امت کو دیکھ لیں، کافروں کا تو انہوں نے ٹھیک ہے انکار کر کے اور وہ راستہ چن لیا، اور اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو پتہ لگ جائے گا ان کو۔ مسلمانوں کو دیکھ لیں، یہ بہت بڑی مرض ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، اور کتنا کلیئرلی بتا رہا ہے کہ جس کسی نے یہ سرکشی کی کہ دنیا کو پسند، اللہ کو چھوڑ کر دنیا پرستی میں لگ گیا، اللہ دیکھیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟
جہنم ہے. ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، دیکھیں کتنا بڑا انذار ہے، کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر دنیا پرستی میں لگ جاتے ہیں. اور میں اور آپ بھی اپنے پورے کاموں کا، زندگی کا جائزہ لیں نا، تو ہم نے بھی کہیں کہیں ضرور دنیا پرستی کے چکر میں پڑ گئے تھے. رب کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا. اس کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتا دیا. تو یہ آیات بڑی، ان کو یاد کر لیں. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سرکشی کیا ہے؟ دنیا پرستی. سرکشی کا انجام کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ. کتنا چند 3 آیات کے اندر پوری طرح بات کھول کے رکھ دی اور سرکشی کی حقیقت اور اس کا انجام بتا دیا. ذرا نوٹ فرمائیں، قرآن انسان کو وہ سوچ اور فکر دیتا ہے جو اس کو دنیا پرستی سے بچا کر خدا پرستی، اور خدا پرستی ہی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں. جب دنیا پرستی میں لگ جاتے ہیں تو آپ کا ملک دیکھ لیں، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، اپنے ججوں کو دیکھ لیں، اپنے اہل حکام کو تو چھوڑیں، آپ ان جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ دنیا پرستی میں لگ گئے ہیں. تو آپ نے ذرا دیکھا ہے ان 3 آیتوں میں کس طرح اللہ رب العالمین نے ہے دنیا پرستی کیا اور اس کا انجام کیا ہوگا. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ. دیکھیں نا، یہ اگر ہم خود بھی جی سمجھیں سر. اور دوسروں کو سمجھائیں تو یقین مانیں جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے، جب تک اس کو کتاب کو ہم کیوں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھا راستہ جو صراط مستقیم جس کو ہم دعائیں مانگتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، وہ اس قرآن میں کلیئر ہوتا ہے. جب تک اس سے تعلق نہیں قائم ہوگا آپ کو صراط مستقیم نہیں پتہ چلے گا. تعلق کا مطلب کیسا؟ کہ اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرے گا. دنیا میں اس کی برکات اس کو اپنی پرسنل لائف، ذاتی زندگی میں نظر آئیں گی. اچھا، یہ تو تھا. سر اس میں مادہ پرستی، اولاد پرستی، خواہش پرستی سب کچھ آ جاتا ہے نا؟ ہاں بالکل آ جاتا ہے. دیکھیں جب ہم دنیا پرستی کہتے ہیں نا، تو اب وہ جتنی آپ باتیں کر رہے ہیں نا ساری، کہ مال پرستی، اولاد پرستی اور خواہش پرستی، یہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہیں دنیا پرستی کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اب آگے چلتے ہیں، ذرا آگے دیکھیے. وہ تو تھا نا پہلے، آپ ذرا آیت 37 کو دیکھیں. فاما من طغیٰ. اب بالکل اس کے مقابلے میں آیت 40 میں اللہ تعالیٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے قرآن کی. پس وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا اس نے خوف کیا. یہ دنیا پرستی میں لگ گیا نا پہلے جو تھا. اب ایک وہ شخص جس نے ہر کام کرتے وقت اس خیال رکھا کہ ایک دن میں نے آپ کے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا حساب دینا ہے. ذرا نوٹ کریں، کیا یہ ہم ہر کام کرتے وقت اس بات کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مجھے بالکل خوف اور دھڑکا لگا ہوا ہو کہ میں نے کام وہ کرنا ہے تاکہ وہاں جب سامنے ہوں تو مجھے خوف نہ آئے بلکہ مجھے اللہ کی شاباش ملے. کیا ہم میں سے ہر آدمی یہ کرتا ہے؟ یہ ہے دین کا تقاضا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اچھا، اللہ کے خوف سے اس کو کیا کرنا چاہیے بلا؟ اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو پھر کیا کرے گا؟ برے کاموں سے بچا رہے گا. وَنَهَى النَّفْسَ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ النفس عن الْهَوَىٰ. الهوى. اپنی خواہشات سے بچا رہے گا. دیکھیں نا، یہاں قرآن کے اندر رہیں. ساری خرابیاں ہم کرتے ہیں جب ہم اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں.
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल की बात इरशाद फरमाई है, फरमाया कि अगर तुम अपने ख्वाहिश नफ्स को कुरान और सुन्नत के ताबे कर लो तो बस तुम्हारा मामला ठीक हो जाएगा। अगर इसको खुला छोड़ दिया, ख्वाहिश नफ्स के पीछे चले, तो यही तो आपने तगा है। दुनिया परस्ती, नफ्स परस्ती, ख्वाहिश परस्ती, ये सारी की सारी जो है ये तगा है। जो इससे बच गया, उस और बचा किस वजह से? वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, अपने रब के सामने खड़ा होने का जो उसको खौफ है, उसकी वजह से उसने उस रब की इताअत की, न कि ख्वाहिश नफ्स के पीछे चला, न कि उस दुनिया की परस्ती में लगा। अल्लाह अकबर। जरा आगे देखें, आयत 41 में फरमाते हैं अल्लाह, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना क्या है? जन्नत, वो नेमतों भरी, वो लाजवाल, वो बेमिसाल, वो इनाम है उस शख्स के लिए जिसने उस आखिरत के दिन अपने रब के सामने हिसाब देने की वजह से दुनिया में डर के अल्लाह से और नाफरमानियां नहीं की, नेकियां की। आयत 37, 50, 41 में जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी हैं, ये इतनी अहम आयत हैं कि मुझे और आपको याद हो तो जिंदगी में हम अगर ये काम कर लें कि रब के सामने खड़े होने का हमें खौफ हो कि ओ उस दिन हमने उस रब के सामने हिसाब देना है जो हमारी नीयतों से भी वाकिफ था, अमल उसने ऐसा रिकॉर्ड कराया कि मैं बता चुका हूँ, सूरह काफ में फरमाया कि जब उसके सामने उसका अमालनामा रखा जाएगा ना, अल्लाह के सामने जब पेश होगा, हैरान परेशान कि इसने तो ना कोई छोटी चीज छोड़ी है ना बड़ी चीज, खुद बोल पड़ेगा। क्या उस अमालनामे की तैयारी जो अब दुनिया में हो रही है, हम इस बात का ख्याल रख रहे हैं? सोचें, सोचें, दूसरों को भी सोचने पर मजबूर करें। इसीलिए कुरान बार बार गौर व फिक्र की दावत देता है कि इस जो बयान हो रहा है कितनी हकीकी हकायक हैं। सबसे बड़ी बात नोट फरमाएं कि हमारी फितरत भी अंदर अल्लाह ने ये चीज रखी है कि नेकी हमें पसंद है और नेकी करने वाले भी हमें पसंद है, बुराई से हमें नफरत है और बुराई करने वालों से भी नफरत है, अगर हम असली फितरत को अपनी को देखें तो। शाबाश, सवाल करें। ये जो आयत हैं बड़ी अहम है जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी हैं, 37 था 41। कोई चीज क्लियर ना हुई हो सवाल करें, लेकिन हिदायत की इंतहा बयान कर दी गई है यहाँ कि तागी को क्या होगा और वो रब जो के सामने खड़े होने से डरा, उसका अंजाम क्या होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वैसे ना लोग पूछते हैं ना कि जन्नत में जाने का शॉर्टकट किया है, तो यही है दुनिया जन्नत में जाने का शॉर्टकट कि पहला कदम नफ्स पे रख दो, दूसरा कदम जन्नत में जाएगा इंशाल्लाह, अगर हम इस तरह चले दुनिया में तो। ये आप जो बात कह रहे हैं ना, बड़ी आसान कह रहे हैं। जी ऐसा नफ्स पे कदम नहीं है, कदम कदम पर नफ्स जो है आपको गुमराह करता है, कदम कदम पर। हाँ जी, इतना क्योंकि ये कहता है देखें, बच्चे के लिए भी करना है, अपने लिए भी करना है, इतना तो कर लो, ऐसे कर लो, इस यही सब खराबी आ जाती है इसे। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं ना इस नफ्स पे कदम रख लो, ये हाँ नफ्स कदम कदम पर हमें गुमराह करता है। जी जी, हाँ ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसलिए इस नफ्स से ये एक मुसलसल जिहाद है। जी इसी नफ्स को, जो नफ्स अम्मारा है, जो बुराई और बुराई करके राजी है, इसको हमने नफ्स से मुतमइन्ना बनाना है, जो नेकी करके रहे और हर बुराई से बचे। और उस नफ्स से अम्मारा को नफ्स से मुतमइन्ना बनाने का नुस्खा क्या अल्लाह ताला ने दिया है? क्या दिया है? कुरान अम्माना और था। सुन्नत। कुरान और सुन्नत, इस पे अमल करोगे हम्म, तो तुम जो है, और जब कुरान और सुन्नत पढ़ेंगे तो सबसे पहले बुराई के खिलाफ जो नफरत मेरे दिल में अल्लाह ने रखी है, फलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, उसको कुरान की ये आयत, एक एक आयत जो है वो उस नुक्ते नज़र को कि तुम्हें दुनिया में अल्लाह ने भेजा है नेकियां करने के लिए, बुराइयों से बचने के लिए। और हर हर सफ़े में कुरान कहता है जन्नत उनके लिए है जो ईमान और अमल साले करेंगे। तो मुझे ईमान और अमल साले की जो तरगीब कुरान देता है, कोई दुनिया का
इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकता। इसीलिए ये ये हिदायत देखें नामा अमल जब हम करते हैं ना, जब हमारे अंदर तब्दीली आती है, तो सबसे पहले चीज मुझे जो मैंने देखी है ना, वो हमारी जुबान जो है ना वो कंट्रोल में आ जाती है सबसे पहले, क्योंकि सारी बुराइयां की जड़ जो है ना वो जुबान ही है हमारी। अब आप फिर थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा सबसे बड़ी जो चीज जो हमारे अमाल को कंट्रोल करती है, वो जबान को भी जो कंट्रोल करती है, वो हमारा दिल है। अच्छा और कुरान दिलों की बीमारियों का इलाज है। दिल में कीना, बुग़्ज़, हसद, कुफ्र, निफाक, ये सब दिल की अमराज है। हम्म, जबान कब आपकी कंट्रोल में होती है? जब अल्लाह से दिल डर रहा है। जी जी सर जी, ये जो सारी चीजें हैं, अगर फर्ज करो हम नहीं करते किसी के साथ और दूसरा हमारे साथ सारा ऐसा ही बर्ताव करता है, तो हम तो उससे बरी हैं ना। सबर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ। आपने उससे नफरत नहीं करनी, आपने उस बुराई से नफरत करनी है, और आपने कोशिश करनी है हत्तुल इम्कान कि वो उस बुराई से बाज रहे। कुरान की दावत उसको देनी है। बीमार हो तो आप तीमारदारी के लिए जाएं, उस वक्त वो आपकी बात सुनेगा और बड़ा मरूब होगा कि मैं इसके बारे में ये ख्याल रखता था और ये कितना अजीम इंसान है। कुरान आपको सिर्फ इस तरह नहीं कि आप अपनी ज़ाती इनफरादी हैसियत में बचे रहें, आपने दावत दीन के ज़रिए दूसरों को भी बदलना है। ये नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, हमने दूसरों तक भी पहुंचानी। कोई सवाल? सर हमें अपना हर वक्त यानी कि मुहासबा करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बड़े हौसले और अज़म वाली बातें हैं जो कि ये दुनिया में सारे मखलूक के साथ रह के जिंदगी गुजारने और अल्लाह के ताबिया बन के रह के जिंदगी गुजारने। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जन्नत इतनी आसान नहीं है जो आप कह रहे हैं ना। मैं अगर उसको दूसरे अल्फाज में बयान करूं, इतनी अजीम जन्नत, उसके लिए सारा सब्र, कुर्बानियां, ये सारा आपको करना होगा। इसी पर ये कुरान आमादा करता है आपको। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान की आयतें जरा पढ़े ना, कुरान को समझे, तो फिर आपके अंदर अल्लाह ताला वो अज़म भी पैदा करेगा, तौफीक भी देगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। कोई और सवाल और कोई और कमेंट नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये मुकाम रब ही जो है, अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, ये होगा कब? ये होगा क़यामत के रोज। और उसी का ये मजाक उड़ाते थे काफिर, मुनकरीन जो थे ना, वो सवाल कर रहे थे, यसअलूनका अनिस्साअत अय्यान मुर्साहा। ये लोग मुनकरीन जो हैं, ये आपसे पूछते हैं कि आखिर वो घड़ी कब आएगी। देखे ना, एक होता है इनकार करना और एक है मजाक। ये मजाक उड़ा रहे थे, भाई ये तो आपने रट लगा रखी है कि एक दिन हमने उठना है और अल्लाह के सामने पेश होना है और एक एक चीज का हिसाब देना है। तो कहते जनाब जरा ये तो बताइए होगा कब। ये बिल्कुल तंजिया अंदाज है और ये रब को बड़ा नापसंद है। ऐसा शख्स जो अल्लाह की बताई हुई कुरान की हकायक, कुरान ने इसको हक बयान किया है कि तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, तुम रब के सामने पेश हो गए, तुमने हिसाब देना है, उस हिसाब के नतीजे में तुम्हें जन्नत और दोज़ख में जाना है। ये ईमान और यकीन जितना पुख्ता होगा, इतना ही इंसान दुनिया में अल्लाह का बंदा बन के रहेगा। और ये एहसास कि मैं दुनिया में एक इसी मकसद के लिए भेजा गया हूं कि इस कारकर्दगी पर आखिरत में मुझे जन्नत या दोज़ख मिलेगी, ये यकीन कैसे पैदा होता है भला? क्या चीज़ ये यकीन पैदा करती है? देखिए ना, ये बड़ी बुनियादी बात है कि ये हमारे अंदर यकीन होना चाहिए। तो यकीन पैदा कैसे होगा? मार्फत इलाही से। ये कुरान, ये आयतें जो पढ़ रहे हैं हम, ये सारी आखिरत के बारे में। अभी ये दलाइल आप सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें जी कुरान
پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کریں۔ اس قرآن سے جتنے ہم دور ہوں گے اتنے ہی ہم دنیا کے اندر حیوان ہوں گے، اور اتنے ہم دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ تاریخ گواہ ہے، آج اپنے ملک کو دیکھ لیں، امت مسلمہ کو دیکھ لیں۔ بڑا کیئرلی دیکھیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے، قرآن اور نبی بھیجا ہے، اور ہمارے دل کے اندر بھی رکھا ہے نیکی کو پسندیدہ اور برائی سے نفرت، کہ تاکہ ہم اس دنیا کو اس حکم احکامات کے مطابق، قرآن کے احکامات کے مطابق اس کو گزار کے جائیں، تاکہ ہمیں اللہ آخرت میں راضی ہو اور دنیا میں اس کے خوف سے، برائی سے بچیں، نیکیاں کریں، اور پھر قیامت کے دن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا اور آخرت میں جنت۔ آگے چلتے ہیں۔ اب اس جنت، اس کا جو قیامت پر کا یہ مذاق کرتے تھے نا، ذرا غور سے سنیے مذاق کیا تھا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، جناب یہ تو بتائیے کہ یہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی۔ فیما انت من ذکرہا، آپ کو کیا کام اس کا وقت بتائیں۔ نبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام نہیں ہے، وہ تو ایک خاص کام، مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وہ اللہ کی ہدایت تم تک پہنچاتے ہیں، وہ خود وحی پر عمل کرتے ہیں اور آپ سے اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ الی ربک منتہاہا، اس کا علم اللہ پر ختم ہوتا ہے۔ وہ صرف کہ کب قیامت ہوگی یہ کسی نبی کو نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا، یہ اللہ کو پتا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے، اللہ کا خوف کرے۔ اب پھر غور سے سنیے، اللہ کا خوف پیدا ہوگا صفات الہی، اور بالخصوص صفات، کون سی صفات؟ خوف کے لیے کون؟ صفات جلالی، صفات جلالی۔ اور محبت کن صفات سے پیدا ہوتی ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی؟ صفات جمالی سے، صفات جمالی اور صفات کمالی سے، کہ کیا ہستی ہے، کیا اس کا کمال ہے۔ الرحمن وہ، الرحیم وہ، ودود وہ، غفور وہ۔ تو مجھے تو ایک ایک چیز جب سمجھ میں آتی ہے، اس کو پوری طرح گرفت کرتا ہوں، تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ پروردگار، یہ شانیں اور یہ حیثیتیں جو آپ کی ہیں، کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ شدید العقاب ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، تو میں ڈر جاتا ہوں۔ اور یہی قرآن کے طالب علم میں مقصود ہے کہ ان کو پڑھ کے سمجھے، قرآن ختم نہ کرے، قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ تو آپ اور میں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، ہدی للناس ہے، ہم اس سے ہدایت لیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ قیامت کا منظر جو قرآن سامنے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جس قیامت کو، آخری آیت، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے، یعنی قیامت جب برپا ہوگی تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر ٹھہرے تھے دنیا میں۔ جس دنیا کو انہوں نے مطمع نظر بنا رکھا ہے نا جی، یہ جو پیچھے کہا ہے کہ قرآن، یہ دنیا پرستی میں انسان لگ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اسی دنیا کو جس کو اس نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا، جب قیامت آئے گی تو اس کو یہ پتہ چلے گا یہ دنیا تو بہت عارضی ہے، ایسا لگے گا کہ جیسے میں تو ایک چند لمحے ٹھہرا ہوں گیا۔ قرآن کی دوسری جگہ بھی اس کی بڑی تفصیلات آئی ہے
موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں، لیکن قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ جنت میں جب آخرت ہوگی نا تو کہیں گے دنیا کی زندگی تو بس ایسی تھی جیسے ہم ایک دوسرے کا تعارف کراتے رہے، دنیا کی زندگی تو صرف چند لمحوں کی تھی۔ اگر چاہیں تو آپ حوالے لکھ لیں، سورہ اعراف کی 187 میں دیکھیں آپ، سورہ اعراف 187، سورہ یونس 45 نمبر آیت، اور سورہ احزاب 63 نمبر آیت۔ سر جی وہ جو آیت ہے کم لبستم، ہاں بالکل، لبثت یوم، ہاں یومن او بعد یوم، بعد یوم، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیں نا قرآن جب پڑھتے ہیں نا، ایک چیز بڑا سمجھے ذرا، دنیا میں ہم کتنے سال زندہ رہیں گے بتائیں مجھے، میکسیمم کر لیں 70-80۔ بہت زیادہ سے زیادہ۔ اچھا ایوریج آپ دنیا کی نکال لیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ قبر کا پیریڈ کتنا ہوگا؟ دنیاوی زندگی ہے 70 سال فرض کیجئے، تو جو قبر کا پیریڈ ہے، عالم برزخ ہے، کہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے قبر میں داخل ہو کر دوبارہ کتنا عرصہ ہے وہ تو نہیں پتا، بے تحاشا لمبا ٹائم ہے وہ تو، قیامت قیامت تک۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی موت کب واقع ہوئی۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، صدیوں گزر گئی ہیں، ان کے لیے عالم برزخ کتنا لمبا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت سے لے کر وہاں جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے ان کا وہ ہے۔ آپ کا میرا جب ہم مریں گے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ ڈیفینیٹلی 70 سال جو دنیاوی ہیں اس سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ اچھا یوم حشر کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ بہت لمبا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اچھا اب ذرا اس سے کمپیئر کریں آپ دنیاوی زندگی کو، 70 سال کہاں اور 50,000 سال کہاں یوم حشر، اور اس کے بعد جاتے ہیں ہم دنیا کے بعد آخرت میں، ساری جنت اور دوزخ، وہ دائمی زندگی ہے ہمیشہ۔ تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ 70 سال برزخی زندگی ہو، یوم محشر کا ڈیوریشن ہو، یا دائمی جنت اور دوزخ ہو، اس کے مقابلے میں واقعی ایک چند لمحے کی بات ہے۔ یہ کیوں نہیں ہم سوچتے؟ کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی بات آپ کی سمجھ نہ آئی ہو، جس السلام قدر۔ علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کہتے ہیں کیونکہ کہ سر ہم لوگ دنیا کی رنگ رلیوں میں بسے ہوئے ہیں نا۔ سر کہتے ہیں کہ نزاع کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنت اور دوزخ دکھا دیتا ہے، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں آخرت کا بھی یعنی سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی جب اس وقت جب ہماری سانس نکلی ہی نہیں ہوتی، یعنی نزاع کی حالت میں ہی ہمیں جنت دوزخ نظر آنے لگتی ہے۔ سر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ درس روز سنتے ہیں، آپ اس کو دھیان بھی دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب فرشتے آتے ہی وہی ہیں، نزا کے عالم میں آپ کی جان کنی فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، فرشتے وہی آتے ہیں جو سختی سے آپ سے وہ کرتے ہیں معاملہ، مومن کے ساتھ انتہائی نرمی سے کرتے ہیں، وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نہیں بتایا؟ شکلوں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے مرنے والے کو، جو آپ پلیز جنہوں نے سوال کیا ہے، یہ بات میں بتا چکا ہوں نہیں بتا چکا آپ کو؟ سر پھر ہمیں تو آخرت کا انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمارا عالم برزخ کا وقت کتنا ہوگا، کیونکہ ہمیں جو ہے موت کے وقت ہی پتہ چل جائے گا دوزخ اور جنت کا۔ اب آپ جو میں نے بتایا ہے آپ کو حدیث سے کہ فرشتے وہ آتے ہیں، تو بندے کو پتہ چل گیا، پھر آپ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سر میں صرف بتا رہی ہوں کہ یعنی ہمیں اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا، تو پھر اتنا لمبا عرصہ انتظار کس اس کا نا، کہ ہمیں پہلے سے ہی پتہ چل جائے گا جس وقت ہماری روح نکلی ہی نہیں ہوگی، دوزخ اور جنت، حق اور بھائی جھوٹ، آپ سچ کا۔ دنیا میں بھی تو نہیں ہوں گے نا۔ عالم نزا کا مطلب یہ ہے
کہ دنیا سے آپ کی روانگی کا وقت ہے. ہاں اسی وقت پتہ چل جائے گا سر ہم سب کو. اللہ اللہ ہماری اوپر آسانیاں پیدا کرے. چلیں آگے آگے چلیں. اور کوئی سوال؟ یہ تھی آیت سورہ نازیات. اب آپ دیکھیں کہ ایک ایک سورت کس طرح ہمیں کھول کھول کے اس بات کو سمجھاتی ہے، یقین دلاتی ہے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، اور آخرت کی تیاری کرو. تو اس پر یقین کہ دنیا آخرت پر یقین کے حوالے سے آپ دیکھیں اس سے بہتر کوئی دلائل ہو سکتے ہیں؟ کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کے بارے میں سوچیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ برحق کلام کیا بتا رہا ہے، کہ وہ رب کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں. وہ جانیں گے تو توحید کلیئر ہو جائے گی. اس آخرت کے بارے میں پورا جو بالکل لاجیکل ہے، انسان کو یقین آ جاتا ہے، کیونکہ بات قرآن اس کی فطرت کے مطابق کر رہا ہے. اگر فطرت مسخ ہو گئی ہے تو اور بات ہے. لہٰذا یہ صورتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، وہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ تین جو صورتیں ہیں نا، تکویر، انفطار اور جو وہ ہے انشقاق، ان کو پڑھ لو تمہیں پوری آخرت کا نقشہ وہاں کھینچ کر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. ہماری مرض یہ ہے، اور ہمیں پتہ نہیں کس نے یہ یقین دلایا ہے، نعوذ باللہ، کہ بس قرآن کو پڑھ لو. بھائی آپ اخبار کبھی بغیر سوچے سمجھے پڑھی ہے آپ نے؟ پتہ نہیں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہوتا ہے اس میں. یہ قرآن جو برحق ہے، اللہ نے نازل کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، کیا ہے؟ کیا ہم اس کو صرف پڑھتے رہیں؟ بھائی دنیا کا کوئی اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں، کوئی طالب علم کسی چیز کو جتنا اچھی طرح سمجھتا ہے اتنا ہی اس کے اچھے نمبر آتے ہیں. یہاں تو صرف اچھا سمجھنا ہی نہیں ہے، اس کے مطابق اچھا سمجھنے کا مطلب اچھا عمل بھی کرنا ہے. تو ان چیزوں کو، اور آپ جب جہاں درس دیتے ہیں لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کو پڑھ پڑھ کے پڑھتے رہیں. یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے اور پھر دوسروں کو دعوت دینی ہے. یہ سارے کام نہیں کریں گے تو قرآن کا حق ادا نہیں. اب آ جائیے آیت اس کے بعد 79 ہم نے ختم کر لی ہے. 80 نمبر آیت جو ہے سورہ ابس، اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں. اچھا، یہ جو پہلی 10 آیت ہیں، میں آپ سے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا دیکھ کے آیا کریں تاکہ پھر آپ ان کو اچھی طرح سمجھیں. پہلی آیات جو 10 ہیں، 1 تا 10، میں پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں، پھر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور بے رخی برتی. اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو. جب یہ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بڑی شدید خواہش تھی اور کوشش تھی کہ اگر یہ مکے کے سردار اسلام قبول کر لینا تو قبائلی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سردار بدل جائے گا تو انشاءاللہ اس کی قوم بھی پھر بدل جائے گی. تو ہوا یہ کہ آپ کے پاس کچھ بیٹھے تھے مکے کے سردار، اور اس دوران ایک صحابی جو ابن مکتوم ہیں، اللہ نے ان کو کتنا درجہ دیا ہے دیکھیں ذرا اس آیت میں، ان آیات میں. تو وہ آئے. اچھا، وہ تو اندھے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون بیٹھے ہیں. تو انہوں نے آ کے بڑی ادب سے سلام بھی کیا، اور ان کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ میں اللہ کے دین کو سیکھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اسی کے لیے وہ تشریف لائے. یہ جو مکے کے بیٹھے ہوئے تھے نا سردار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل اپنے اس مشن کے مطابق کام کر رہے تھے، لیکن وہ جو مکے کے سردار تھے نا، وہ دین سے دور تھے اور دین کے راستے میں رکاوٹ بھی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے میں لگے ہوئے تھے. اتنے میں اوپر سے یہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی سی ناگواری ہوئی کہ بھائی میں
ان کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ ان کو پتہ نہیں ہے اور یہ مخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہا کہ ابسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ تو شروع ہوئے اور بے رخی برتی، ان جاءہ العام، کس بات پر؟ کہ ان کے پاس وہ اندھا آدمی آ گیا۔ اب تو شروع کی وجہ میں نے بتا دی آپ کو۔ اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح فرما رہے ہیں، اور اس بات پر کہ انہوں نے ان کافر جو قریش کے آئے ہوئے تھے ان کو زیادہ اہم سمجھا، اور یہ بندہ جو اللہ کے لیے چل کے آیا ہدایت کے لیے، اس کو انہوں نے تھوڑا سا نیگلیکٹ کیا۔ تو وہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ تزکیہ حاصل کرے، وہ آیا ہے، اس کی خواہش ہے، او یذکرا، یا نصیحت پر دھیان دے، فتنفع الذکرا، اور یہ نصیحت اس کے لیے نافع ہو، نفع بخش ہو۔ یہ جو کافر تمہارے سامنے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ کافر تو نہ اس کو نصیحت پر عمل کرتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں، نہ اس کو نفع بخش۔ یہ شخص تو خواہش لے کے آیا ہے، آپ کے پاس پہنچا ہے اندھا ہو کر بھی، اور اس کے مقصد یہی ہے۔ اما من استغنا، جو شخص بے پرواہی برتتا ہے، کس سے بے پرواہی برتتا ہے؟ اللہ کے دین سے، اللہ کے نبی سے۔ فأنت لہو تصدی، آپ تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ کافر، یہ مکے کے کافر جو ہیں، یہ تو جو ہے وہ بے پرواہ ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں کہ ان کے پاس اتنی بڑی دعوت اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ گئی ہے، اور آپ ہیں کہ ان کے لیے بچھے جا رہے ہیں۔ فانت لہو تصدی وما علیک اللہ یزکا، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر اللہ کا بلاغ پیغام پہنچا دینا، پیغام پہنچا دینا، اسلام کی۔ اور ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا، محبت اور شفقت سے پہنچا دینا۔ اگر کوئی قبول کرے یا نہ کرے، وہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے۔ اب یہاں ذرا سچویشن کو سمجھیے، کیفیات کو سمجھیے۔ ایک طرف یہ مکے کے کافر ہیں جو اس نصیحت کا انکار کر چکے ہیں، دوسری طرف ابن مکتوم صحابی اندھے آئے ہیں اور وہ ہدایت کے لیے کوشاں ہیں کہ اندھے پن کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی کو یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ محترم جو ہے وہ شخص ہے جو اندھا بھی ہے اور آپ کے پاس آ کے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ آپ نے پہنچا دیا، اس سے زیادہ ان کی ادب اور بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بہترین انداز میں بچا دیجیے، آگے مانتے نہیں مانتے وہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کا حساب لے لوں گا۔ لیکن یہ جو آپ بے رخی کر رہے ہیں اس شخص کے لیے، ان کی وجہ سے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجتہادی یہ مسئلہ تھا کہ بھائی ان کو میں ذرا کنونس کر لوں، لیکن رب کو اتنی بات بھی اچھی نہیں لگی کہ ایک شخص ہدایت کے لیے آئے اور آپ اس کو صرف نظر کر کے اور ان مشرکین مکہ کے لیے اتنے توجہ سے کریں، کیونکہ آپ کے پیش نظر یہ ہے کہ شاید یہ ایمان لے آئیں۔ اب ذرا اس پوری صورتحال کو سمجھیے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّىٰ، حالانکہ اگر نہ سدھرے تو اس کی آپ پر ذمہ داری نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو خود آپ کے پاس دوڑ کے آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ رب کو وہ شخص کتنا پسند ہے جو ہدایت کا طالب بھی ہے اور ہدایت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، کتنا پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ شخص کتنا ناپسند ہے جو اللہ کے دین کا انکار کرتا ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، یہ رب کے ابن مکتوم رب کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی سی بے رخی
صورتحال کے پیش نظر برتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قدر وعید آئی ہے. دیکھیں ہمارے یہ جذبات رب کتنی قدر کرتا ہے. کاش کاش ہمارے یہی جذبات ہوں کہ ہم رب کے دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں. اگر ہم دنیا پرستی میں پڑھ کر اس سے غافل ہو گئے تو انجام بہت برا ہوگا. کتنی بڑی وارننگ ہے انسانوں کے لیے، اور اس واقعے سے مطلوب یہ ہے کہ انسانوں کو بات سمجھائی جائے. اچھا، یہ تو کوئی سوال ہو ان 10 آیت کے بارے میں؟ سر میرا یہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں ہم نعوذ باللہ کتنے ہم گناہ گار ہیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی بات پہ اللہ نے پکڑ یعنی ایک قسم کی سمجھایا تو ہم ایک دوسرے کو نا نعوذ باللہ کسی کے ناک موٹا ہے، کوئی چھوٹے قدل ہے، کسی کو کچھ ایسے ایسے طریقے سے وہ کرتے ہیں ڈی گریڈ کے، تو بس استغفار بہت دل دکھتا ہے. تو ہمیں اس کا بھی اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایسے نہ کریں، کسی کا مذاق اڑائیں. بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی، دیکھیں نا آپ نے 2-3 منٹ لیے ہیں، یہ وقت میرے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے. تو آپ ذرا کامنٹس بھی کریں. تو اصل بات ہے کہ آپ خود بھی سمجھیں، دیگر جو لوگ سن رہے ہیں سب سے پہلے میں سمجھوں، وہ بھی سمجھیں. لیکن آپ وقت کا ذرا خیال رکھا کریں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت 1 گھنٹہ ہوتا ہے میرے پاس. تو آپ نے دیکھا کہ دین میں یہاں بہت بڑی رہنمائی ہے کہ دعوت دین میں آپ ان لوگوں کو پریفر کریں گے جو سننا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں تک پہنچانے کے بعد جو منکر ہیں یا تکبر والے ہیں، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن آپ کی ذمہ داری اس شخص کے لیے بالکل جاری اور ساری رہنی چاہیے جو آپ کے پاس پہنچا ہے. اس کو ہدایت بھی بتائیں، اس کو عمل کرنے کے طریقے بھی بتائیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو جب تک وہ ٹھیک اس کو سمجھ نہ لے، آپ کا ذمہ داری آپ پہ باقی رہتی ہے. اچھا، ایک چیز ذرا ایک آیت کا حوالہ لکھیں، سورہ نحل کی 125. وہاں قرآن نے بڑا ایسا پر حکمت اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ دعوت میں آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. بڑے غور سے سنیے آیت. حضور نبی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلا، یعنی دعوت دین دے. کس طرح؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. اور حکمت اللہ نے بتا دی ہے کہ جو لوگ سننا چاہیں، جو عمل کرنا چاہیں، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ زیادہ دی جائے. وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور بہترین نصیحت کیجیے، انتہائی ہمدردانہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیجیے. تو پہلی بات کہ حکمت کا استعمال ہونا چاہیے، دوسری بات کہ بات بھی بہترین انداز میں کی جائے، اور وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر وہ سوال و جواب بھی کریں تو بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کرو. یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جو پورے دعوت دین کے لیے، انسان کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے. اس میں کوئی چیز جو آیت 1 تا 10 میں، اور اس کے میں پوری طرح کھول نہیں سکتا، ٹائم نہیں ہے، ورنہ اس کے بارے میں بڑی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے. اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو ضرور پوچھیں. اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ذرا آگے بڑے غور سے سنیے. آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں. یعنی جو تم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو نا، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ انہا تذکرہ. یہ قرآن کیا ہے بھلا؟ تذکرہ. تذکرہ کیا ہوتا ہے؟
یہ قرآن میں کئی جگہ ہے، میں ابھی آیتیں حوالے دوں گا آپ کو. سر جی ایسی نصیحت جو بار بار کی جائے. تین سر آدمی یاد دہانی یاد دہانی ہے. سر جی ایسی نصیحت. پڑھنے جانی آتی. قرآن یہاں پہ قرآن مراد ہے. مراد تو قرآن ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے بات بڑے غور سے سنیے. ذکر. اچھا آپ ذرا میری بات تو سنیں. تذکرہ کہتے ہیں نصیحت کو. نصیحت کیا ہوتی ہے؟ اب سے پوری بات کو کھولیں تاکہ سمجھ آئے. نصیحت ہوتی ہے انتہائی ہمدردانہ اور مشفقانہ مشورہ. اس کو نصیحت کہتے ہیں. آپ جب اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو آپ کس قدر ان سے ہمدردی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، کس قدر شفقت موجود ہوتی ہے. یہ نصیحت کا صحیح مفہوم ہے. اچھا اب آگے چلیے. اب یہ نصیحت کس کی طرف سے آ رہی ہے بھلا؟ یہ قرآن کس کی طرف سے نصیحت ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی شفیق اور کوئی ہمدرد ہو سکتا ہے؟ بتائیں. نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ سوچیں کہ یہ نصیحت جو میرے رب کی طرف سے آئی ہے، جو میرے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ رب جس کی شفقت اور رحمتوں کا میں ہر آن اور ہر لمحہ مستفید ہو رہا ہوں ان سے، یہ اس کی نصیحت ہے. تو یہ نصیحت کتنی عظیم نصیحت ہوگی. سر جی یہ دنیا کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے، اگر انسان کا بس چلے نا تو وہ ہمیں ایک روٹی کا نوالا بھی نہ دے. یہ اس رب کے اختیار میں ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. یہ تو آپ ایک بات کہہ رہے ہیں نا، اب اس کے فضل تو ہر آن اور ہر لمحہ اور ہر پہلو سے ہے. بے شک سبحان اللہ. انہا تذکرہ. اب انسانوں کو بتایا جا رہا ہے، اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ نصیحت اگر کوئی ہے تو یہ قرآن ہے. اس سے بڑی نصیحت کوئی ہو نہیں سکتی. اب میں آپ کو ذرا پہلے آگے اس کو اگلی آیت. فمن شاء اتخذ ومن شاء ذکرہ. جس کا جی چاہے، ومن شاء جو کوئی چاہتا ہے، ذکرہ اس سے نصیحت حاصل کرے، اسے قبول کر لے. اچھا یہ جو 3 الفاظ ہیں فمن شاء ذکرہ، اس کی تشریح کافی مزیدار ہے. مثلا اس کا مطلب کیا ہے اس 3 الفاظ کا؟ اوپر کی آیت سے جوڑ کے بتائیے گا، ادھر ادھر کی مت بات کریے. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بڑے غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نصیحت کو تم چاہتے ہو تو قبول کر لو، چوائس تمہارا ہے. اگر تم نے چاہتے ہو تو اس کو ریجیکٹ کر دو، یہ تمہارے اوپر میں نے چھوڑ دیا ہے. نصیحت میری کمال کی ہے، لیکن فمن شاء جو چاہے قبول کرے، جو چاہے نہ قبول کرے. کیوں بلا؟ کہ تم نے بالآخر اگر اس نصیحت پہ عمل نہیں کیا، میرے پاس آؤ گے، میں تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے اور اسی کا تم سے میں امتحان لوں گا کہ تم نے اس نصیحت کے مطابق عمل کیا ہے یا نہیں کیا. کیا ہے تو دنیا بھی تمہاری بہتر اور آخرت میں جنت، اگر نہیں کیا تو دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں جہنم. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں چھوٹی سی 2 آیتیں ہیں، بالکل یہی بات. آپ لکھیں آیت مزمل کی 19، سورہ مزمل کی 19، اور پھر یہی بات ریپیٹ ہوئی ہے سورہ دہر کی آیت 29 میں. میں آیت پڑھ رہا ہوں، بالکل الفاظ دونوں کے ایک ہیں. ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے. بالکل اسی طرح فمن شاء جو چاہے تم میں سے، اتخذ الی ربہ سبیلا
تو اپنے رب کے جانے کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ وہ راستہ کہاں ہے بلا؟ کہاں ہے؟ وہ قرآن کا راستہ ہے، وہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ دیکھیں، بات کو سمجھیں، چھوٹی چھوٹی آیات لیکن اللہ کے فرامین کس گہرائی اور گہرائی میں بیان ہوا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ ہے وہ قرآن جو اصل تمہاری نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو چاہے تم میں سے وہ اس راستے کو اختیار کر لے جو اس کے رب کی طرف یا جنت کی طرف جاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ یہ سورہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے بڑی مشہور ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9۔ یہ سب آپ لکھ رہے ہیں، برائے مہربانی ان کو ضرور دیکھیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ ایک اور آیت لکھیے چھوٹی سی، سورہ الحاقہ کی 48، سورہ الحاقہ کی 48۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ جو ہے وہ قرآن کی طرف ہے، لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ اللہ نے آپ کو شروع میں نیکی اور بدی سجھا دی ہے، نیکی آپ کو پسند ہے، برائی آپ کو ناپسند ہے۔ جس کے اندر یہ صفت قائم اور دائم ہوگی وہ اس نصیحت کو فوراً قبول کرے گا۔ تو لہٰذا اس کے لیے آپ سورہ بقرہ میں بھی جائیں نا تو قرآن کہتا ہے یہ قرآن ہدایت کس کے لیے؟ ھدی للمتقین۔ یہاں فرمایا انہ لتذکرۃ للمتقین، دونوں کو جوڑیں، سمجھیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو یہاں تک کلیئر نہ ہوئی ہو؟ 3 منٹ ہیں آپ کے پاس سوالوں کے لیے، کامنٹس کے لیے، اور کل شروع کریں گے آگے جو فی صحف مکرمہ قرآن کے بارے میں جو آیات ہیں۔ میں کچھ تھوڑی سی اور تفصیل میں جاؤں گا کہ یہ قرآن کتنی عظیم نعمت ہے اور کیوں ہے، خود قرآن کے الفاظ سے انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ یہاں تک جو میں نے آیت آپ کے سامنے 12 کی ہے، 12 آیت تک یا پچھلی جو آیت ہم نے نازیات کی ہے، کوئی سوال، کوئی کامنٹس، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی؟